السلام علیکم. شکر ہے طبیعت بہتر ہے. عمرہ ہم کر چکے ہیں, آج دوسرا دن ہے. تو ابھی مغرب کی نماز کے بعد آصفہ نے کہا جی میں تو مغرب پڑھنے کے بعد عشاء بھی پڑھ کے پھر آؤں گی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب وہ عشاء کے بعد آئے گی, ابھی مغرب کا ٹائم ہے. تو میں مغرب کے بعد جو ہے وہ فوڈ لے کے چلا جاتا ہوں ہوٹل پہ رات کا, ورنہ پھر لیٹ ہو جائے گی اور وہ رات کو کہاں سے دیر ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں کہ یہ کون ہے, معظم ذات. یہ اگر ان کا سائن آپ دیکھیں میں تو حیران ہوں. یہ دیکھیں کتنی بڑی لائن ہے. اس لائن میں لگا ہوا تھا کیونکہ میں یہ سمجھا کہ جیسے البیک یا البیک کے اوپر بھی وہ بڑی لمبی لائن ہوتی ہے. تو میں نے کہا بھئی یہ اس سے بھی کوئی زیادہ اونچی چیز ہے کوئی. تو میں لائن میں کھڑا رہا. آپ دیکھیں یہ دیکھیں تو لائن میں کھڑے ہوا, کبھی ادھر سے دھکا, کبھی ادھر سے, کبھی میرے پیچھے سے بندہ. میں سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے میں نے کہا یار یہ میرے آگے جو دو بندے بہت زیادہ ہی کوئی ایکسائٹیڈ تھے. میں نے کہا یہ بڑے کوئی عادی ہے یہاں اس فوڈ کے, وہ کبھی وہ پیچھے ہو, کبھی اس کا ہاتھ لگے. تو میں لائن سے نکل کے تھوڑا باہر ہی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یار وہ زخم پہ جو ہے وہ جو میری جو اس پہ ابھی بھی پین ہوتا ہے چیسٹ میں اگر ہاتھ لگے ہوئے. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں ماشاءاللہ انٹری دکھا دوں خانہ کعبہ کی یہاں سے. تو یہ تو باہر کا ایریا, اندر کا نہیں ہے ابھی. تو میں کیا کہنے لگا تھا بات. تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون اللہ کے بندے ہیں کہ میں وہاں پہ جب قریب پہنچا تو مجھے تھوڑا احساس ہو گیا. میں نے کہا یار پیمنٹ میں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ یہ جب میں دیکھ رہا ہوں بندے پکڑ رہے ہیں اور فٹافٹ بڑی پیمنٹ کا بھی ان کا فاسٹ. یقین کریں یہاں تک بھی مجھے بالکل اس بات کا علم نہیں کہ یہ جو ہے وہ فری مطلب یہ دے رہے ہیں. اب کیا ان کا طریقہ کار ہے مجھے نہیں پتہ. ہر نماز کے بعد دیتے ہیں یا صرف مغرب پہ دیتے ہیں یا عشاء پہ دیتے ہیں, مجھے نہیں پتہ. جس کو پتہ ہو چلو کامنٹس میں تھوڑا بتا دیں. تو مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میں اتنی کوئی آدھا پونا گھنٹہ مجھے لگ گیا ہوگا ٹائم, یا آدھا 30 منٹ سے 40 منٹ کہہ لیں. اور جب میں لائن میں وہاں نمبر پہ پہنچا تو وہ بسم اللہ کر کے انہوں نے پکڑایا اور جی کہتے چلو. وہ سب کو کہتے ہیں فوراً واپس وہاں سے فوراً واپس. تو اللہ کی شان ہے, ایسے لوگ بھی ہیں. اگر ان کا فوڈ کا بزنس ہے اور بڑا بزنس ہے تو میں کہتا ہوں کمال کے لوگ ہیں. اگر یہ اتنی خیرات کرتے ہیں اللہ کے نام تو بس پھر ان کو کیا مطلب کسی اور سہارے کی یا کسی اور چیز کی ان کو کیا ضرورت. یہ دیکھیں فوڈ میں ہاتھ میں لیے پھر رہا ہوں. اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی ایسے ضرورت مند کو دے دوں. شکر اللہ کا, چلو اللہ نے اگر ہمیں اس قابل کیا کہ ہم خرید کے کھا سکتے ہیں تو یہ میں دیکھتا ہوں میری نظر میں جو کوئی ایسا ضعیف بھی ہو اور بیچارہ الگ تھلگ کہیں بیٹھا ہو تو اس کو پھر میں ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر میں دے دوں. یہ دیکھیں ان کا جو ہے وہ بس یہ اندر سے خانہ کعبہ سے آتے ہوتے ایسے نکل کے باہر آتے ہیں یہ. اور اس سے سامنے ہمارا وہ جو ہلٹن سویٹس اور ہلٹن, یہ بھی کچھ لوگوں کی انفارمیشن ہے. یہ دو ہیں تو ہلٹن ہی لیکن دونوں کی یہ ڈفرینٹ ہے. انٹری ایک ہی ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہو جب بھی آپ کی بکنگ جو ظاہرہ بکنگ یہاں کرائے گا اس کو پتہ ہی ہوگا. میں ویسے ہی شیئر کر رہا ہوں. چلو ذرا سا بھی کسی کو
ڈھونڈنا نہ پڑے، ویسے ہی پتہ لگ جائے کہ ہاں بھی یہ سویٹس الگ ہیں اور ہلٹن الگ ہے۔ تو ہمارا ہلٹن سویٹس میں انہوں نے وہ بک کرایا ہوا، وہ اتنا بڑا یعنی 2 کمرے ہیں، میں کہتا ہوں کیا میں بولوں کہ مطلب اتنا وہاں آپ نے بیٹھنا کتنا ہے، سونا کتنا ہے، اور پتہ نہیں $500-600 پر نائٹ ان کا، وہ میں ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن مور دین 500 اب 550 یا پھر اس کو بھی پورا مستند کوئی نہ سمجھے، مجھے ایسی نظر سے میرا گزرا 5-5.5، اب یہ آپ کو کلاک ٹاور کا 550-600 ہے یا اس کا مجھے شور نہیں ہے، لیکن سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو ایک رات رہنے کا اس کا اتنا پیسہ ظاہر ہے، یہ میرا دل بڑا دکھتا ہے اس چیز کو یہ دیکھ کے، یہ جو بچے کرتے ہیں۔ آسانی تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنے خرچہ کر دینا، پتہ نہیں کتنے غریب لوگوں کا اس سے پیٹ بھرے، اور کتنے لوگوں کو آپ مدد ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن چلے ٹھیک ہے، بچوں کی مرضی۔ میں اپنے ذاتی پیسے، اپنے خود کے پیسے سے تو یقین کریں میں اتنا حج بیت اللہ، عمرہ، مسجد نبوی، رسول پاک کے روضے پہ جاتی ہوں، اس کے لیے ویسے ٹکٹ کے حساب سے تو جو مرضی پیسہ لگ جائے، لیکن میں کہوں کہ وہاں جا کے رک کے اور میں کہیں بڑی اپنی شان والی ہوٹل میں رہوں، یہ مناسب مجھے نہیں لگتا۔ میرا دل بالکل مطمئن نہیں اس سے، بلکہ دل دکھتا ہے، یوں کہہ لیں عام لفظوں میں کہ دل جیسے روتا ہے یار، اتنا پیسہ میں تو کیلکولیشن کرتے اب چیپ سمجھ لو، آس پاس والے مذاق میں کہتے ہیں بڑے چیپ، اور بچے بھی ہنسنے لگے، بابا وہ یہ چیپ پنا نہیں کیا کریں، بس اللہ نے دیا ہے تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے تو ہم کرتے ہیں، کرنے تو ہم کو آپ نے کوئی اتنی کیوں ہوتی ہے کہ ہم کو ہے ہمارے، ہم یہ تو نہیں ہم نے سارا نکال کے اس میں ہوٹل پہ لگا دیا، وہ اللہ نے ہم کو اتنا دیا تو ہم یہ کر رہے ہیں، نہ ہوتا تو ہم نہیں کرتے۔ تو خیر اس قسم کی باتیں ہیں، تو میں دعا کو ہوں ان لوگوں کے لیے۔ یہ جو ہے میں نام بتا چکا ہوں، دیکھیں نام بھی میرے لیے زاد الجوار یوں کہہ لیں، تو یہ ہے ان کی لوکیشن۔ اللہ ان کو اور دے، اللہ ان کے اس میں برکت عطا کرے۔ اگر کتنے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کب سے یہ مغرب سے لائن لگی ہوئی، 1 گھنٹے سے زیادہ کنٹینیو چل رہی ہے، لوگ لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے ان کو دیکھا، ان کو شکل و صورت سے اور اس سے ابھی اندر سے تازے سیدھے نکل کے آ رہے تھے، اس کا مطلب کھانا وانا انہوں نے نہیں کھایا، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے میں نے کہا اگر آپ یہ لے لیں تو یہ مہربانی ہوگی، میں کھانا نہیں چاہ رہا ہوں، تو بڑا خوش ہو کے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ السلام علیکم۔ فجر کی نماز کے بعد دیکھیں مناظر اور جملے میں اندر خانہ کعبہ تک تو رسائی مشکل ہو گئی، اور میں تو بہت زیادہ اس میں تھوڑا سا پرابلم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، یہ چوڑوں میں جس کو کہتے ہیں ان ٹانگوں میں، تو میں اندر تو دور کی بات ہے، باہر بھی بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے، فل بھرا ہوا۔ جیسا بتا چکا ہوں میرا خیال ہے، بھول بھی جاتا ہوں، تو عمرہ تو ہمارا پرسوں ہو چکا ہے، جیسے ہم آئے پرسوں، خدا کا شکر ہے۔ تو کیمرے کو بھی ذرا ہم نے رکھا ہوا تھا نیچے ہی، ہم نے کہا پہلے اللہ کے گھر کی حاضری پوری ہو جائے، اب تھوڑا سا ریگولر راز سے اللہ چلے نماز جنازہ بھی ہونے لگی انشاءاللہ۔ یہ یعنی جبل عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے نام سے یہ جبل کہتے ہیں اس کو، عربی میں پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ سارے جو بڑے بڑے ہوٹلس یہ بنے ہوئے ہیں، ہوں گے دوسرے بھی ساتھ ہیں، آگے جا کے اور بھی ہیں، لیکن یہ لوکیشن جو وہ کہلاتی ہے۔ تو جیسے اب یہ ہمارا سامنے یہ والا ٹاور ہے، سے ہلٹن کا ہے، یہاں سے آپ نکلے اور سیدھے حرم شریف کے اندر آپ آ جاتے ہیں۔ تو چلو سہولت کو بہت ہے، کسی بھی ٹائم وہ آسوا تو ملتی نہیں ہے، وہ تو تقریباً ساری رات ادھر ہی عبادت میں لگ رہے تھے، پھر تھوڑی دیر کے لیے آئی اور پھر چلی گئی، تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن ہے کہ بہت ہی میں کہتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ جو یہاں تک پہنچا میں، اور زندگی نے بھی اتنا ساتھ دیا، اتنا اللہ نے زندگی بڑھائی میری کہ میں
कम से कम उम्रा तो कर पाया हूँ। अल्लाह को मंजूर हुआ आगे हज, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। जब तक अच्छी सेहत की भी दुआ कर रहा हूँ, आप लोग भी करें, ताकि सेहत होगी तो फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ें ये पॉसिबल है। और फिर अगर अल्लाह की रज़ा हुई तो उससे आसानी तो चले बहुत है कि वो यहाँ से निकले तो अगर आधा घंटा वो सो के फिर भाग गई, फिर गई, फिर भाग गई। और ख़ास बात ये कि आसवा बिल्कुल अंदर जाती है, हरम कोशिश करती है हरम के बिल्कुल खाना काबा के सामने वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन हो रही है, पहले हर कोई चला जाता था, चाहे उम्रा करने वाला है चाहे दूसरे लिबास में भी, उसमें भी लोग चले जाते हैं। अब वो सिर्फ उसको अलाउ करते हैं जिसने एहराम पहना हुआ, यानी उसने उम्रा करना है, तवाफ़ करना है, ज़ाहिर है उसको वो अलाउ करते हैं, दूसरे को तो वापस कर देते हैं, तो रश को कम रखने के लिए। इसके बावजूद भी हैरत होती है इंसान को देख के कि इतने लोग हैं और इसमें यानी उम्रे के उसके अंदर, तो फिर ये हज के टाइम पे ये रश कितनी होगी। मैं तो ये अल्लाह बस करवाने वाला है, हिम्मत भी देने वाला है और असबाब भी पैदा वही करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उम्रे के दौरान ये हाल है तो हज में क्या हो। तो मैंने जब उम्रा किया, ये पहले दिन आते हमने, यकीन करें मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहता हूँ मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि बड़ा ही मुश्किल काम है, या यूँ कह लें कि ये मुश्किल काम मैं अपनी सेहत की वजह से करूँ। अगर सेहतमंद हो, और अब अंदाज़ा ज़रूर हुआ कि ये अगर अच्छी सेहत के अंदर जवान, आम तौर पे लोग जैसे कहते हैं, अगर उसमें अगर ये हज कर ले, उम्रा फिर जब मौका लगे वो कर ले। अब मुझे इस सब फिक्र अब इसकी हो गई है कि जो हज पे आना है उसमें क्या मैं ये कर पाता हूँ, तमाम अरकान पूरे कर सकूँगा हज के, बस अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन तकलीफ़ जैसे अभी मुझे है बहुत ज़्यादा है, और तवाफ़ उसमें जब किए और उसके बाद फिर वो सही जो की उसमें, और उसके बाद फिर वो उधर घूम के जाना, फिर वो बाल बनवाने, वो इतना लंबा प्रोसेस हो गया मेरे लिए कि मेरी अब चूल्हा बिल्कुल मेरा चूल्हा ही कहते हैं हम पंजाबी में, लक के साथ ये जो कमर जॉइंट, हिप और कमर का जो जॉइंट है, तो वो इतना अब तकलीफ़ पेन देता है कि मुझसे अभी चला भी नहीं जाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ नमाज खड़े होकर पढ़ूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बैठ ही जाता हूँ नीचे, दूसरी रकत में उठा नहीं। ये थी वो जैद को दिखानी थी, आसमान आई थी जैद के साथ, ये होटल के लिए खाना ताबती मास्क हम शरीफ, वो तो सीढ़ियाँ चले। ये नमाज के अंदर भी को भरा हुआ है, जहाँ तवाफ़ करते हैं, मैंने काबा जाना है। और नमाज इतने लोग होते हैं कि वहाँ तो भर जाता है पूरा, तवाफ़ भी चल रहा होगा, आखिरी टाइम पे वो रोकते हैं, फिर शुरू हो जाता है। ये ऊपर फिर नमाज़ी जो वहाँ नहीं जा सकते या नहीं पहुँच सकते, वो फिर यहाँ नमाज़ अदा करते हैं। माशाअल्लाह, रूह परवर मंदिर जिसको कहना चाहिए। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਈ ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਵਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਟੋਵ ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਕ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੋਵ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਟਲ ਪਲੱਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਗਈ,
جو انہاں کچھ دیتا ہے بندہ یوز کر کے دیکھ لے میرا کو ہاں انہوں نے کمپلیمنٹری ساری چیزیں چاہ دی اور دے دیتی کیسی ہے ٹانگ بہتر بس بہتر ہے بیٹھا رہتا ہوں تو ٹھیک ہے جیسے چلتا ہوں تو اس میں اتنے لوگ سب دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے بس ابھی میں ایسے کہ ایک گیپ کر لیتا ہوں ایک کے لیے پھر مسجد میں چلا جاتا ہوں ہاں یہ وائٹنر نہیں ہے میں انہوں نے یہاں پہ ڈالنے کے لیے چینی نہیں ڈالنا چینی آج صبح میں نے جتنی کر میں نے تو آج شہد کھایا صبح شہد ہاں وہ جو اوریجنل اس کے چھتے کے ساتھ لگا ہوا انہوں نے رکھا ہوا ہے میں اس کا کلپ بنایا میں نے تو زیب کو بھیجوں گا میں تیسرے دن ٹائم لگا ہے ہمیں بنانے کے لیے اور ٹائم ہے کہ بھاگتا جا رہا ہے ماشاءاللہ ٹائم پتہ ہی نہیں چل رہا کس طرح جا رہا ہے جلدی جلدی 3 دن آج ہو گئے اب ٹینشن شروع ہو گئی کہ جانے کے دن ہو گئے جانے کے ہونے لگے ٹائم ہی ٹائم ہے جانے چلیں آپ بیٹھے میں قبول کرے اور یہ جو یہ خدمت ہے چائے بنا کے دے رہی ہے مجھے اس سے پہلے ٹانگیں بھی دبائی ہیں آپ بتا دیں اثر جانے سے پہلے ٹانگیں دبائی تھی ہاں وہ تو ٹانگ ہل ہی نہیں رہی تو اب کیا کریں دبائی تھی یا نہیں دبائی تھی نہیں وہ تو خیر دبائی ٹھیک ہے لیکن چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے میں تو بہت دعائیں کروں گی انشاءاللہ دیکھنا بالکل ٹھیک ہو جائے ہاں کیا باتیں دے رہی ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت خراب ہے تو ماشاءاللہ آپ کو نظارے ہی نظارے ہیں صحیح نور تو تیرے اتے آنسو آیا صحیح دل نہ عبادت تم کر رہی میرے حساب میں نہیں تو میں آپ کے حصے بھی کر رہی ہوں نا ہاں یہ بھی کر رہی کیونکہ آپ کو تکلیف ہے آپ خیر یہاں بیٹھے ہوئے بھی کر رہے ہیں جا بھی رہے ہیں اثر ماشاءاللہ چہرہ تیرا ہور برائٹ ہوتا جا رہا ہے حالانکہ میں نے جس دن سے آئی ہوں نا فیس واش یوز کیا آف سے کہ کہیں کسی چیز اتنا میں کچھ موقع نہ ٹائم ہی نہیں لگتا اور کچھ ہو نہ ہو ورنہ میں نے جو اسکن کیئر شروع کی ہوئی تھی یہاں پہ آ کے کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں سب لوگ کہہ رہے ہیں چہرے پہ نور آ فریش گیا بالکل ایسے اتنے لوگ ملے آسوا کمال والی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اس کے اندر ہوتی ہو پھر بھی لوگ ایک سیکنڈ میں تمہیں پہچان لیتے ہیں صرف نہیں پہچانے تو میں ہی نہیں پہچانے دینا آپ نے نہیں پہچانا ہے نا نہیں پہچانا آپ نے لیکن کوئی بات نہیں آپ نے نہیں پہچانا ایسے لے جاؤں گی جیسے اللہ تعالیٰ آج مجھے لے گئے میں اٹھی اور سیدھی چلی گئی اور خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا اور ایسے لگے کسی آدمی سے ٹچ نہیں ہوئی کسی سے نہیں ہوئی آدمی جو کھڑے تھے ان کے اوپر سے میں نے ہاتھ لگایا اور واپس آ گئی اور ورنہ تو ایسا دھکا پیل ہو رہی ہوتی ہے مطلب وہاں پہ لوگ رو رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن صحیح ہے لیکن میں نے اتنا ٹائم نہیں دیا کہ کوئی میرے اوپر چڑھے میں نے بس اسی الٹے پیروں فوری طور پہ اللہ کا شکر اور طریقہ بھی یہ ہے کہ ہٹ جانا چاہیے طریقہ بھی یہی ہے کہ جس نے ہاتھ چلو لگا لیا وہ ہٹ جائے نا دوسرے کو بھی موقع دے نا لوگ تو پھنس کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اسی میں وہ دھکا پیل بھی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اندر دیکھیں نا ابھی اثر کے بعد سے میں اوپر سے جب چڑھائی کر کے گئی تو ماشاءاللہ عمرے والے ایسے مطلب وہ پورا بھرا ہوا ایک لوگ بتا رہے ہیں کہ اس وہ کہتے ہیں ان دنوں میں اس مہینوں میں یہ نارمل سے بہت زیادہ لوگ آئے اور جب میں نکل رہی تو میں نے وہ کلپ بھی بنایا کہ بھرے ہوئے لوگ اندر جا رہے ہیں آپ وہ دیکھیں وہ اتنی دور نہیں وہ بھی دور سے کیوں نہیں آئے یہ جو ہوٹلیں ہیں کوئی ساری یہی ہوٹلیں تھوڑی ہیں آسوا ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں تو یہ ہوٹلیں تھوڑی ان کو سب کو سنبھال لیں گی وہ اپنا جہاں سے بھی ان کو ملتی ہے دور کل جیسے میں نے بتایا نہیں ایک خاتون بیچاری وہ جو لاپتہ ہو گئی تھی تو اس کو پھر میں وہ اس طرف میں لے کے کہاں تک گیا بوڑھی تھی بہت میں نے اس کو بہت میرے ذہن میں یہاں تک کہا تھا لیکن اس کو بیچاری خاتون کو اس کے بچوں نے یا جنہوں نے بھی بڑی پٹیاں پڑھائی وہ میں اسے بات کرنے کی کوشش کروں وہ جلدی سے بیچاری چلتے پوڑی اور چل بھی رہی ہے ایسے لہرا کے چونکہ اس کو سیدھا چلا بھی نہیں ہے لیکن میں جیسے ہی اس نے پوچھا بھی خود نے مجھ سے کہ یہ ہوٹل کا پتہ بتا اور میں پتہ بتانے کے لیے مجھے یہ ہوا کہ یہ کس سے پوچھتی پھر چلو میں پوچھتا چلتا ساتھ چلتا ہوں اس نے کارڈ دیا لیکن وہ کبھی اس طرف ہو جائے روڈ کے کبھی اس طرف ہو جائے میں نے کہا ادھر ہی ہے میں ساتھ چلتا ہوں ہوٹل تک وہاں پہنچ کے آپ دروازے پہ بیٹھ جائیں نا بس کچھ نہیں کرنا خود ہی گھر والے ادھر آئیں گے اب آپ کے پاس نہ فون نمبر نہ چابی نہ کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا تو آپ یہ کریں لیکن وہ بیچاری ایسے ہی اس میں ذہنی طور پہ میں اس کے پیچھے پیچھے ادھر آؤں وہ جب دیکھے میں آ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوں تو وہ روڈ کے کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے اچھا پھر دوسری بات ہر بندے کو کارڈ جا کے دکھایا بولا یہ ہوٹل کدھر ہے میں نے کہا میں نے آپ سے جب بتا دیا میں نے پوچھ لیا آپ چلتے چل وہ ہر 2 منٹ بعد رک جائے صحیح ہے چلو چلیں بسم اللہ بنے چائے پی تو اب کرسی تو یا تو کرسی دوسری کھینچ لو نہیں کوئی بات نہیں آپ بیٹھے میں یہاں پہ کونے پہ بیٹھ جاؤں گی یہاں کہاں بیٹھے یہ اس پہ بیٹھ جاؤں گی نظاروں کے ساتھ پیئیں یہ جتنے دن اللہ نے نصیب کیا